حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں. ان تمام پہلوؤں میں سے اگر حضور کو نبیوں کی جماعت میں دیکھا جائے تو میرے نبی نبیوں کی جماعت میں بھی بے مثال ہے. اور اگر حضور کو نبیوں کے درمیان دیکھنا ہے کہ میرے نبی کا مقام انبیاء کے درمیان کیسا ہے تو آپ معراج کی رات میں دیکھیں کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام بیت المقدس میں صفیں لگائے کھڑے ہیں. انتظار امام الانبیاء کا ہے, انتظار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے, نماز پڑھائی. اگر میرے نبی کو بحیثیت لیڈر دیکھنا ہے تو آپ بدر کے میدان میں دیکھیں. اگر میرے رسول کو بحیثیت والد دیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا کی تربیت کرتا دیکھیں. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے طور پر دیکھنا ہے تو فتح مکہ کے دن دیکھیں. آپ حضور کی زندگی کے لاکھوں پہلو ہیں. جس پہلو پر بات کی جائے میرے آقا بے مثال ہیں. جس پہلو پر رسول کا ذکر کیا جائے میرے آقا بے مثل و بے مثال ہیں. اگر ہم حضور کے اخلاق پر بات کریں تو عالم یہ ہے, ہم سے زندگی میں کسی شخص سے کوئی بات ہو جائے اور وہ ہم سے معافی بھی مانگ لے, لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی شوشہ ضرور باقی رہتا ہے. جب وہ شخص ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ہمارا فلاں نقصان کیا تھا. یہ دنیا کا مزاج ہے, لیکن آپ اندازہ لگائیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال یہ ہے کہ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا, مکے میں رہتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کفار مکہ نے حضور کو راتوں رات ہجرت کرنے پر مجبور کیا. پوری ڈیٹیلیں آپ جانتے ہیں, نہیں سناؤں گا. راتوں رات میرے نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے, صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینے گئے. آپ خود بتائیے, اپنا گھر چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, اپنی بستی کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, اپنے لوگوں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, اپنی زمینوں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, خاندان کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. راتوں رات صحابہ اکرام ہجرت کر کے حضور کے ساتھ مدینے گئے تھے, اور یہ ساری تکلیفیں, یہ ساری پریشانیاں, یہ ساری دقتیں دینے والے کون تھے؟ یہ مکے والے تھے جنہوں نے رسول اللہ کو اور صحابہ اکرام کو نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا. اور عالم یہ تھا کہ جب مکے میں تھے, نکلتے تھے تو تانے دیے جاتے تھے, نکلتے تھے تو راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے. خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو اونٹ کی اوجڑیاں حضور کے سر مبارک میں ڈال دی جاتی تھی. اتنا پریشانیوں کا دور میرے نبی نے گزارا. راتوں رات ہجرت کر کے میرے نبی صحابہ کے ساتھ مدینے میں گئے. یہ غریبی کا دور تھا, یہ پریشانی کا دور تھا, لیکن آپ اندازہ لگائیے ایک دور میرے رسول کی زندگی میں وہ بھی آیا جب تقریباً 12,000 لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے, اور میرے نبی فاتحانہ شان سے ایک لیڈر کی حیثیت سے جب دوبارہ مکے میں واپس آئے تو عالم یہ تھا, ڈر کے مارے یہ مکے والے دروازے بند کر کے گھروں میں چلے گئے تھے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ایک اونچے پتھر پہ جا کے کھڑے ہوئے میرے نبی. اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سارے لوگ آ جائیں, جمع ہو جائیں. سارے لوگ آ گئے, رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اونچی جگہ پر میرے نبی کھڑے ہیں, ان کے چہرے جھکے ہوئے ہیں, نظریں جھکی ہوئی ہیں, شرمندگی کا عالم ہے, احساس ہے دل و دماغ میں. انہیں وہ دن یاد آ رہے ہیں جب یہ کمزور تھے تو ہم نے مارا تھا, جب یہ کمزور تھے تو ہم نے ستایا تھا, جب یہ کمزور تھے تو ہم نے پریشان کیا تھا, جب یہ کمزور تھے تو ہم نے مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا. ان کی نگاہوں کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھی کھڑے ہوئے نظریں جھکائے ہیں.
12,000 کا لشکر جرار رسول اللہ کے ساتھ ہے، صحابہ کے ہاتھوں میں تلواریں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے پوری زندگی میرے نبی نے اسلام کی دعوت دی، لیکن آج کی تاریخ میں جب پاور رسول اللہ کے پاس ہے تو میرے نبی نے اسلام کی دعوت نہ دی۔ آپ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ پوری زندگی جس پیغمبر نے کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، آج فتح مکہ کے دن میرے نبی نے کلمہ پڑھنے کی دعوت کیوں نہیں دی؟ اگر آج کی تاریخ میں میرے نبی دعوت دیتے اور وہ کلمہ پڑھ لیتے تو قیامت تک کے تاریخ لکھنے والے یہ لکھ دیتے کہ 12,000 کا لشکر مصطفیٰ کے ساتھ تھا، جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، انہوں نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اس لیے اللہ کی شان دیکھو کہ میرے نبی نے آج کلمہ پڑھنے کی دعوت ہی نہیں دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہیں، جانتے ہیں یہ جو سامنے رسول اللہ کے کھڑے ہیں، ان میں کوئی وہ ہے جس نے رسول کو پتھر مارے، کوئی وہ ہے جس نے رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے، کوئی وہ ہے کہ جس نے رسول کے گھر پر انگلیاں اٹھائیں، تانا زنی کی۔ وہ تمام کے تمام لوگ میرے رسول کی نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد میرے نبی نے ایک جملہ کہا جو جملہ تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سنہرے الفاظوں سے تاریخ میں لکھا ہوا یہ جملہ موجود ہے دنیا میں کوئی اتنے بڑے دل کا مالک ظلم کرنے والے کو سینے سے لگا لے؟ ہے دنیا میں کوئی اتنا بڑا جو پاور ہونے کے باوجود بھی معاف کر دے؟ یہ ذات مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، میرے نبی نے فرمایا جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو لگائیے، دشمن نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ میرے رسول کی زندگی کا اخلاقی پہلو ہے۔ 12,000 کا لشکر رسول اللہ کے ساتھ ہے، اشارہ کرنے کی دیر تھی، نہ ان کا نام باقی رہتا نہ نشان باقی رہتے۔ اللہ اکبر، ایک دوسری زندگی کا دور دیکھ لو، جب طائف کی سرزمین پر میرے نبی اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، وہاں حال یہ تھا ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچے میرے رسول کے پیچھے کھڑے کر دیے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے میرے رسول کو پیچھے سے مارتے تھے، اور گویا کہ وہ ایسے رسول اللہ کے پیچھے جا رہے تھے گویا کہ کسی معاذ اللہ پاگل کے پیچھے جاتے ہیں۔ اتنی پریشانی کا دور میرے نبی کی نگاہوں کے سامنے آیا۔ فرشتوں نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان پہاڑیوں کو ملا دیں، یہ بستی ختم ہو جائے گی، نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ سنو میرے نبی کا اخلاق دیکھو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو میری نگاہ دیکھ رہی ہے وہ تمہاری نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے۔ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے گالی دیتے ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے پریشانی دیتے ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے مجھے یہاں سے نکالنے کی جو ہے دھمکیاں دیتے ہیں۔ تم دیکھ لینا اگر ان کی زندگی نے وفا نہ کی تو آنے والی ان کی اولاد مجھے ضرور پہچانے گی، اور جس دن یہ مجھے پہچان لیں گے میرے راستے میں یہ کانٹے نہیں بچھائیں گے بلکہ یہ میرے قدموں میں آ جائیں گے۔ دنیا نے دیکھا اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، مگر ایک دور وہ آیا کہ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے غلام بن گئے۔ یہ رسول کی زندگی کا اخلاقی پہلو ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے زمانے میں ایک شخص ہیں عثمان بن طلحہ، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہتی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن چابی مانگ لی۔ میرے رسول کا دل یہ کر رہا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو کھول کے اندر جا کے زیارت کروں، نماز پڑھوں۔ چابی مانگ لی تو اس شخص نے کہا اللہ کی ذات کی قسم ہے، اس شخص نے میرے رسول سے کہا میں ہرگز آپ جیسے شخص کو چابی نہیں دوں گا۔ ذرا غور تو کیجئے کیا جملے تھے جو میرے رسول کے دل پر لگے ہوں گے۔ میں آپ کے ہاتھ میں ہرگز چابی نہیں دوں گا کعبے کی۔ لیکن جس دن مکہ فتح ہوا، 12,000 کا لشکر جب کھڑا تھا تو میرے نبی نے پھر دوبارہ کہا عثمان چابی۔ آج ہمت نہیں تھی انکار کرنے کی، دوڑتے ہوئے گئے، گھر سے خانہ کعبہ کی چابی لائے، میرے نبی کے ہاتھ میں دی۔ اخلاق دیکھیے میرے نبی کا، میرے رسول کے ہاتھ میں دی۔ حضور نے کعبہ شریف کو کھولا، اندر گئے، زیارت کی، نماز پڑھی، واپس آئے۔ آنے کے بعد میں اب تو عثمان بن طلحہ یہ سوچ رہے تھے اب تو شاید ہی میرے ہاتھ میں یہ چابی آئے گی، چونکہ میں نے پاور کے زمانے میں ان کے ہاتھ میں چابی نہیں دی تھی، اب تو شاید ہی یہ میرے ہاتھ میں چابی دیں گے۔ لیکن دیکھو بے مثل و بے مثال نبی، ایسے ہی امام عشق و محبت نے نہیں کہا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی،
سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ایسے ہی نہیں کہا بلکہ حضور کی پوری زندگی کو دیکھا ہے۔ عثمان بن طلحہ سے چابی لی، جب حضور زیارت کر کے واپس آئے، عثمان بن طلحہ خاموشی سے کھڑے تھے، وہ جانتے تھے اب یہ چابی میرے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ دوسرے صحابہ اکرام جو رسول اللہ سے بہت زیادہ محبت کے اعتبار سے قریب تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ چابی آج میرے ہاتھ میں آئے گی، شاید یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی، مگر دیکھو میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کی زبان سے جملہ نکلا، عثمان قریب آؤ، یہ چابی تمہارے لیے ہے، یہ چابی تمہیں دے رہا ہوں۔ اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں نہیں دے رہا ہوں، قیامت تک کی آنے والی تیری نسلوں کو یہ چابی دے کے جا رہا ہوں، تیرے بعد تیری نسلوں میں یہ چابی رہے گی، تاکہ قیامت تک کا ہر انسان میرے اخلاق کو بھی دیکھ لے، جو تو نے انکار کیا تھا وہ تیرا اخلاق تھا، تیری نسلوں کے ہاتھ میں چابی دے کے جا رہا ہوں، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔